السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ 21 جون بروز اتوار کے دن سورج گہن ہوگا، تو سولار ایکلپس جس کو ہم کہتے ہیں وہ 21 جون کو نظر آئے گا اور گرہن ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ وقت میں لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے اور ہمیں کیا کرنی چاہیے، اور شریعت اس معاملے میں ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہیں؟ آئیے کچھ آپ کے سامنے باتیں گوش و گزار کرتا چلوں۔ دیکھیے، سورج گرہن یا چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ سورج گہن یا چاند گہن کسی بڑے آدمی کے انتقال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے اور غلط عقیدے کی اور فاسد عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ جیسے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم کی وفات ہوئی اور آپ دنیا سے پردہ فرمائے، تو لوگ کہنے لگے کہ اور اسی دن حسن اتفاق کے سورج گرہن ہو گیا، تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا۔ تو لوگوں کا سورج گرہن ہوا تو لوگوں کا یہ کہنے لگ گئے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا يسخفان لموت احد من الناس ولكنهما آیات آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقوموا فصلوا، یعنی سورج اور چاند اللہ کسی کی مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لہذا جب تم میں سے کوئی جو ہے سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہوا دیکھو تو ٹھہرو اور نماز ادا کرو۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سورج اور چاند اللہ کی چاند دونوں کا گرہن لگنا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تاکہ لوگوں پر چاند اور سورج کا جو عاجز ہونا وہ پتہ چلے کہ وہ بھی عاجز ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے آگے ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ اب آئیے کہ کون سے عمل کرنے چاہیے۔ گرہن سے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک سورج گہن یا چاند گہن لگا رہے، نماز، استغفار، توبہ اور صدقے میں مشغول رہے، صدقہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات میں یہی کام کیا کرتے تھے۔ تو آئیے سورج گہن، چونکہ سورج گہن لگ رہا ہے تو چاند گہن کے حوالے سے آپ کو ایک جملے میں بات عرض کر دوں۔ چاند گہن کو کہتے ہیں کہ چاند گہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز صلاۃ الخسوف کہتے ہیں، خے سے خسوف۔ تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی، انڈیویجول الگ اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چاند گرہن کی نماز تنہا پڑھنا ہی ثابت ہے۔ اچھا، اب آئیے سورج گرہن کے متعلق۔ سورج گرہن کے حوالے سے ہمیں احادیث طیبہ میں یہ ملتا ہے، اس کی نماز کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، کاف سے۔ یہ بھی نماز بالاتفاق سنت ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے۔ نماز کسوف کی 2 رکعتیں ہیں جو بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے با جماعت ادا کی جا سکتی ہے، با جماعت یہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر کوئی تنہا گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، 4 6 جتنی چاہے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ وہی عام نفل نماز کا طریقہ ہے، اور البتہ یہ ہے کہ اس میں لمبے رکوع کیے جائیں، لمبی قرات کی جائے، نماز لمبی پڑھی جائے، نماز لمبی پڑھے، قرات لمبی کرے، رکوع سجود لمبی پڑھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ یا اس جیسی بڑی صورتیں پڑھنا بھی منقول ہے، اور طویل رکوع طویل سجدے کرنا سنت ہے۔ اور نماز کے بعد جو ہے امام جو ہے وہ دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین کہتے رہے یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر ایسی حالت میں سورج گرہن ہو جائے یا کسی نماز کا وقت ہو جائے تو دعا ختم کر کے وقتی فرض نماز میں مشغول ہو جائے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ شروع کیے تھے، اب چونکہ جو وقت بتایا جا رہا ہے صبح 9:15 سے لے کر دن میں 3:30 تک آ رہا ہے، تو اس دوران ظہر کا وقت آئے گا، تو ایسی صورت میں جب نماز کا وقت ہو تو سورج گرہن کی نماز ختم کر دے مختصر کر یا ٹائم ایڈجسٹ کر کے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کر کے پھر چاہے تو آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں ہونے کی صورت میں استغفار میں کر لیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مکروہ وقت، چونکہ اب اس میں تو کوئی مکروہ وقت آئے گا، ہاں
زوال کا وقت مکروہ وقت آئے گا، بیچ دوپہر کا جو وقت ہوگا وہ زوال کا وقت ہوگا، تو وہ زوال کے وقت بھی آپ نماز نہ پڑھے بلکہ استغفار، تلاوت قرآن اور توبہ وغیرہ میں مشغول رہ جائے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں تو نماز نہیں ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح ہم گھروں میں عام نمازیں ادا کر رہے ہیں باجماعت، یہ نماز بھی صلاۃ الکسوف کی طویل رکوع، طویل سجدہ اور طویل قرات کے ساتھ اپنے گھروں میں بچوں کو، بیوی وغیرہ کو لے کر کے پڑھی جائے۔ امام کے پیچھے مقتدی مرد حضرات ٹھہرے، مرد نے تو بچے، اس کے بعد اس کے پیچھے خواتین ٹھہر کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، دعائیں کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ ہمارے پاس کچھ باتیں پھیلی ہوئی ہے، کچھ بدشگون ہیں، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، تو دیکھیے ساری یہ توہمات ہے۔ مثلا اس وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، یا پھر اگر کوئی پریگننٹ لیڈیز ہے تو وہ کام کاج نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی چھری وغیرہ سے کوئی چیز کاٹم کوٹی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے شریعت میں گرہن کے وقت اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ایسا کوئی میڈیکلی کوئی چیز ایسی ہوگی، یہ تو ایک توہم پرستی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسجد کی طرف چلے جاتے، ایسے مسجد کی طرف جاتے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح خوف اور خشیت کے ساتھ کھڑے ہوئے جیسے کہ قیامت آ گئی ہے، اور آپ مسجد میں چلنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی جو چادر مبارکہ ہے وہ بھی نیچے لڑنے لگی۔ تو یہ ہے سورج گرہن، اس میں 2 رکعت نماز باجماعت ادا کریں، طویل رکوع اور طویل سجود کے ساتھ، استغفار کریں، توبہ کریں، اور اس سے قبل اگر ہو سکتا ہے تو صدقہ بھی ادا کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔